بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا میڈیٹیشن کا ٹاپک ہے کہ مراقبہ کعبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ کعبہ ہم کیسے کریں گے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں پہ اللہ پاک اپنی خصوصی نور کی تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک خود بھی تجلی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہر وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا ایک راستہ بنا رہتا ہے، آباد رہتا ہے، جس میں فرشتوں کی ہر دم آمد ہوتی رہتی ہے، عرش سے کعبہ اور کعبہ سے عرش تک۔ اس کے علاوہ کعبہ کی زمین میں یہ خاصیت بھی ہے کہ یہاں کی جو زمین ہے اس کا ایسا ڈی این اے ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ان کی کمزوریاں ختم ہوتی ہیں، تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کا چلنا مشکل ہوتا ہے، جن کے جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، جن میں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں تو وہاں جا کے ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک وہ ان کا اثر بیماری کے ختم ہونے والا اثر رہتا ہے۔ یہ وہاں کی زمین کی خاصیت ہے، وہاں جو نور ہر وقت موجود ہوتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے کہ ہمارے اورا میں، ہماری ذات میں خانہ کعبہ کا نور جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور جو کہ ہیلنگ کا سبب بنتا ہے۔ جو غلاف کعبہ کا جو رنگ ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف ڈالا جاتا ہے وہ بھی کالے رنگ کا اس لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ اس لیے رکھا ہے کہ کالے رنگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر رنگ کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں جب انسان اپنی تکالیف، اپنے مسائل، اپنے گناہ لے کر آتا ہے، اپنی مرادیں لے کر آتا ہے، تو خانہ کعبہ بھی جو ہے انسان کی تکالیف، انسان کی پریشانیاں، انسان کی ٹینشن اور سب چیزیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور انسان وہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، وہاں صرف بیٹھے رہنے کے بعد بہت پرسکون محسوس کرتا ہے، اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ بالکل فریش ہو چکا ہو۔ تو یہ سب خصوصیات ہیں جو ہمیں خانہ کعبہ میں ملتی ہیں، وہاں جانے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، طواف کرنے والوں کو۔ اب یہی سارے فیوز اور یہی ساری برکات جو ہیں ہم خانہ کعبہ کے مراقبہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم مراقبہ میں ہمارا نفس ہمارے جسم سے نکلے، پرواز کرے، خانہ کعبہ میں جائے اور ہمارا نفس وہاں پہ موجود رہے، نماز پڑھے، طواف کرے، وہاں بیٹھا رہے، وہاں بیٹھ کے ذکر کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا نفس جو کہ ایک آلریڈی ایک وہ ہے ورچوئل فارم ہے، سافٹ فارم ہے، ایک اسپرچول فارم ہے، وہ جب جائے گا تو وہاں اس کے جتنے وائرس ہوں گے وہاں کی اسپرچول انرجی سے اس کے وائرس کلین ہو جائیں گے، جس کا ایفیکٹ ہمارے جسم پر بھی آئے گا، ہماری روح کے اوپر بھی آئے گا اور ہمارے نفس کے اوپر بھی آئے گا۔ جو لوگ مسلسل خانہ کعبہ کا مراقبہ کرتے ہیں وہ بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں، فل آف انرجی رہتے ہیں، چہرہ ان کا نورانی ہوتا ہے، آنکھوں میں ان کی چمک ہوتی ہے، اور ان کی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ یا کم ہو جاتی ہیں یا ختم بھی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہاں جو نور ہے اس نور کے ہمارے اورا میں شامل ہونے سے۔ تو ہم خانہ کعبہ کا مراقبہ کریں گے اور یہ سارے فیوز ہم حاصل کریں گے۔ مراقبہ کرنے کا جو جنرل طریقہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مراقبہ کا کوئی خاص ٹائم مخصوص نہیں ہے، کوئی خاص نشست نہیں ہے، کوئی خاص لباس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس وقت میں آپ ایزی ہیں، آپ ریلیکس ہیں، آپ کا مائنڈ ایزی ہے، آپ کے ذہن میں خیالات، فکر، ٹینشن کم ہے، وہ وقت ہے مراقبہ کا۔ نہ تو آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، نہ آپ بہت زیادہ ذہنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوں، نہ تو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو، نہ آپ نے زیادہ کھانا کھایا ہو، بس یہ متوازن درمیان کی جگہ ہوتی ہے، درمیان کا ٹائم۔ جس وقت آپ جسمانی اور ذہنی طور پر ایزی ہیں وہ ٹائم ہے مراقبہ کا۔ کوئی خاص نشست نہیں ہے، چاہے آپ بیٹھ کے ٹیک لگا کے کر لیں، چاہے آپ لیٹ کے مراقبہ کر سکتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آپ نے سمجھانا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک مراقبہ کرنے لگے ہیں تو آپ نے دنیاوی خیالات کو اور دنیاوی فکروں کو اپنے ذہن سے آزاد کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ایک وقتی طور پہ ایک میری مشق ہے، 5 سے 10 منٹ کی ایک مراقبہ کی مشق ہے، جس کے لیے میں نے وقتی طور پر وقت نکالنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ مراقبہ شروع کریں گے۔ اگر آپ ذہن کو زیادہ ریلیکس کرنا چاہیں تو آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ والی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اوور تھنکنگ کو ختم کرنے والی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ایکسرسائز ویسے بھی ریکمینڈڈ ہے کہ دن میں آپ اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ایکسرسائز جو ہے وہ پوری ایکسرسائز آپ پراپر طریقے سے کرنا چاہیں یا شارٹ طریقے سے کرنا چاہیں، جس میں آپ نے اپنے جسم کو اور ذہن کو ریلیکس کرنا ہے۔ جو پراپر طریقہ ہے وہ لمبا ہے،
جو چھوٹا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، ایک دم اپنے جسم اور ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ریلیکس چھوڑ دیں، جیسے ہم بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جیسے ہم سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے پورے جسم کو، اپنے اعصاب کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، پیر سے لے کے سر تک، اپنے مسلز کو، اپنے اعصاب کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے فور ہیڈ کو، اپنے ماتھے کو، اپنے ذہن کو، بالکل جیسے ہم سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر اسی کیفیت میں آپ نے رہنا ہے، لیٹ سے 1 منٹ سے 1.5 منٹ یا 2 منٹ۔ جب آپ 1 سے 2 منٹ اس کیفیت میں رہیں گے تو آپ کا ذہن ایک پرسکون کیفیت میں آ جائے گا، آپ کا ذہن بھی ایزی ہو جائے گا، آپ کو ہلکی ہلکی غنودگی آنا شروع ہوگی، ذہن میں ٹھہراؤ ہوگا۔ یہ جو کیفیت ہوگی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ نے ہر مراقبہ سے پہلے یہ کیفیت اچیو کرنی ہے۔ اس مراقبہ سے پہلے بھی آپ نے یہ کیفیت آپ نے حاصل کرنی ہے، اپنے ذہن جسم کو ریلیکس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند ہیں آپ کی آلریڈی، جسم ریلیکس کر چکے ہیں، ذہن ریلیکس کر چکے ہیں، اب آپ نے اپنے ذہن کی طاقت سے یا اپنی امیجنیشن پاور سے خانہ کعبہ کے فرش کو اور اس کے ایٹماسفیئر کو، جیسا آپ تصویر میں یا ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے امیجن کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے ذہن کی طاقت سے، امیجنیشن پاور سے خانہ کعبہ کے فرش پہ ڈائریکٹ لے جانا ہے آپ نے۔ خانہ کعبہ کے فرش کی نزدیک سے آپ پکچرز دیکھیں، اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو اس جو پکچر آپ نے دیکھی ہوگی اپنی امیجنیشن میں لے جائیں۔ رول یہ ہے کہ ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے اور اپنی امیجنیشن سے وہاں پہنچ جانا ہے۔ آپ وہاں آہستہ آہستہ اصل میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ نے بالکل ایسے محسوس کرنا ہے، صرف تصور نہیں، محسوس کرنا ہے۔ تصور کے ساتھ محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا ہوا دیکھیں، آپ کے پیر ننگے ہیں، آپ فرش خانہ کعبہ کے سفید سنگ مرمر کے فرش پر کھڑے ہیں، آپ محسوس کریں کہ اس فرش کی جو چمک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس فرش کی جو ٹھنڈک ہے وہ آپ کے پیروں میں جا رہی ہے، آپ کے پیروں سے آپ کے جسم میں آ رہی ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سامنے اپنی نظریں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو غلاف کعبہ اتنا بڑا جلال والا خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، روشنیاں، وہاں کا ماحول نظر آئے گا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ کسی بھی صورت میں، چاہے پراپر نظر آئیں، چاہے بلر نظر آئیں، طواف کرتے ہوئے کسی عبادات میں مشغول نظر آ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ نے وہاں محسوس کرنی ہیں۔ آپ اس کے بعد وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہیں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس طرح ہم پراپر نماز پڑھتے ہیں، آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ وہاں نیت کریں، نماز پڑھیں، رکوع و سجود کریں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے انوارات ہیں یہاں پر، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی زیادہ مجھے قربت محسوس ہو رہی ہے۔ ویسے بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں سے جو کیفیت آپ کو حاصل ہو، حاصل کریں، وہاں نماز پڑھیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح جب آپ سجدہ کریں تو سجدہ کرتے ہوئے آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ بہت زیادہ قربت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ اضافی ایک کام یہ کریں کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ یہ تصور محسوس کریں کہ آپ کے اندر جتنے گناہ ہیں، جتنی کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، جتنی نیگیٹیوٹی ہے، وہ زمین اپنے اندر جذب کرتی جا رہی ہے، اور آپ پاک اور بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا وائرس نکلتا جا رہا ہے، آپ کا جسم، نفس، روح پاک اور بلند ہوتی جا رہی ہے، اور آپ اندر سے روشن اور چمکدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ طویل سجدے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ صرف سجدے بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور یہ ساری کیفیت اپنی پاک ہونے والی، اور آپ کی اندر جتنی نیگیٹیوٹی ہے وہ زمین اپنے اندر کھینچ رہی ہے، وہ ارتھ ہو رہی ہے، اور آپ پیور سے پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طواف کو محسوس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک پاؤں اپنا اس سنگ مرمر پر رکھتے چلے جائیں، سنگ مرمر پر اس کو آگے چلتے رہیں، اور آگے جاتے ہوئے وہاں کا جو سماں ہے وہ دیکھتے جائیں۔ اوپر نگاہ ڈالیں تو یہاں ہے، رائٹ پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو کیسا منظر نظر آئے گا، آپ کو لیفٹ پہ نظر ڈالیں تو لیفٹ پہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، باب کعبہ نظر آئے گا، اور آگے جائیں گے تو حتیم نظر آئے گی۔ اس طرح چکر لگاتے جائیں۔ نیچے کبھی اپنے پیروں کو، سنگ مرمر کے فرش کو دیکھیں، کبھی اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، کبھی اپنے سامنے دیکھیں۔ اس طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ چاہے آپ دعا باب کعبہ کے سامنے، جس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کریں، چاہے آپ حتیم میں بیٹھ کے دعا کریں، چاہے آپ سنگ جو حجر اسود ہے اس کے سامنے بیٹھ کر دعا کریں، آپ کو ہر جگہ وہ دعا کی خاص کیفیت محسوس ہوگی۔ اور آپ اس میں یہ ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ آپ حجر اسود کے سامنے بیٹھیں۔ حجر اسود
کا جو پتھر ہے اس کی ایک روحانی خاصیت ہے کہ وہ آپ کے اندر سے جسٹ لائک ایکس ریز وہ آپ کے اندر سے اسکین کرتا ہے اور آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکالتا ہے اور آپ کو پیور اور پاک کرتا چلا جاتا ہے. آپ یہ چیز جو میں نے بتائی ہے اس کو حجر اسود کے سامنے بیٹھ کے فیل بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی ایکس ریز جو ایکس ریز ہیں اس کی وہ آپ کے اندر جا رہی ہیں اور آپ کو پیور کرتی چلی جا رہی ہیں، ڈیپ ان سائڈ آپ کی صفائی کرتی جا رہی ہیں، آپ کے سر کے آر پار ہو رہی ہیں، آپ کے سینے کے آر پار ہو رہی ہیں، آپ کے قلب کو صاف کر رہی ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وہاں دعا کر سکتے ہیں، یا حتیم کے اندر جہاں اوپر مذاب رحمت ہے، جہاں سے بارش ہو تو پانی بھی گرتا ہے، لوگ اس میں بھیگنا نہانا پسند کرتے ہیں. آپ باب رحمت جو ہے جو ہے یہ مذاب رحمت، اس کے نیچے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. اس کی ایک روحانی کیفیت یا روحانی خاصیت یہ ہے کہ اس میں یہاں سے نا بہت سے رنگ اور بہت سی روشنیاں انوارات کی صورت میں ہر وقت نکل رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ مذاب رحمت کے نیچے بیٹھے ہیں حتیم کے اندر، اور اوپر سے جو مختلف روشنیوں کے انوارات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی روشنیوں کے انوارات ہیں، نور اللہ کے انوارات ہیں، فرشتوں کے انوارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انوارات ہیں، وہ سب مذاب رحمت سے نیچے آپ کے اوپر گر رہے ہیں. آپ اس کے بالکل نیچے بیٹھے ہیں، وہ سب انوارات آپ کے سر کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے سر کو معطر کر رہے ہیں، آپ کے ذہن کو بھر رہے ہیں، آپ کے سینے کو، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو بھر رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کو بھر رہے ہیں، اور آپ کو اندر سے نورانی کرتے چلے جا رہے ہیں، نورانی کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ مذاب رحمت کے نیچے بیٹھ کے یہ سب محسوس کریں گے تو آپ کو وہ باقاعدہ آہستہ آہستہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے اندر ٹھنڈک آ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی آنکھوں میں، اپنے چہرے پہ، اپنی زبان میں آپ کو ذائقہ محسوس ہوگا. یہ اس مراقبہ کی خاصیت ہے اور یہ مذاب رحمت کے انوارات کی خاصیت ہے. اس طرح آپ اپنا مراقبہ کعبہ کر سکتے ہیں. ہم نے کیا چیزیں کی سمرائز کر لیں. وہاں آپ فرش پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدے کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کے حجر اسود کی روحانی ایکس ریز سے اپنی کلیننگ کر سکتے ہیں، اور مذاب رحمت کے نیچے بیٹھ کے آپ اپنے اندر مختلف اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اورا کے رنگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انوارات کے رنگ ہیں، ان کو اپنے اندر نورانی اورا کو اپنے اندر آپ بھر سکتے ہیں، جو آپ کے اندر انوار اور نور بھرتے چلے جائیں گے. آپ یہ سب کر سکتے ہیں، اور جتنی دیر میں آپ یہ سب مکمل کر لیں، آپ نے سب مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے وہاں وقت جلدی نہیں کرنی، ہر چیز آرام آرام سے کرنی ہے، اور ہر چیز کو ساتھ محسوس کرنا ہے. نیچے دیکھیں، اپنے قدموں کی وہ سنگمرمر پر رکھنا، اس کو محسوس کریں. اگر آپ غلاف کعبہ کو ٹچ کریں تو اس کے ٹچ کو محسوس کریں، اس کے رنگ کو محسوس کریں، اس کی خوشبو کو محسوس کریں، اس کے اوپر جو پرنٹ میں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور جتنی وہاں چیزیں ہیں، باب کعبہ، مقام ابراہیم، حجر اسود، مذاب رحمت، حتیم، آگے پیچھے کا سما، سب دیکھنے کی کوشش کریں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ محسوس کرنے کا ارادہ کریں گے، محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ محسوس کراتے چلے جائیں گے، اور آپ کا بہت زبردست مراقبہ ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تصویریں، کلوز اپس، فرش کی تصویریں، غلاف کعبہ کی تصویریں، اس کے کلوز اپ، اس کے پرنٹ پہ کیا لکھا ہے، حجر اسود، مقام ابراہیم، وہ سب چیزیں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. طواف کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ رائٹ سائڈ پہ روشنیاں کیسے ہیں، کہاں کس جگہ پہ بلڈنگ کا کیسا انفراسٹرکچر ہے، کس جگہ پہ کیا ہے. جتنا آپ دیکھیں گے اتنا آپ کو وہاں پہ زیادہ اچھا ہوگا، آسانی ہوگی امیجن کرنے میں. جو مراقبہ ہے نا وہ سٹارٹ امیجنیشن سے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں انیشیل فیڈ بیک چاہیے ہوتی ہے. پھر جب ہم مراقبے میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی نئی جگہ جا سکتے ہیں جس کو ہم نے پہلے نہیں بھی دیکھا ہوتا، تو بھی وہ ہمیں اصل صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک ابھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تصویریں دیکھنی ہے اور اس کے مطابق وہاں چلے جانا ہے. اب میں آپ کو اس کے ایک اپوزٹ بات بتانے لگا ہوں. پہلے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ وہاں جو چیزیں دیکھی ہیں آپ ان کو دیکھیں، رائٹ لیفٹ دیکھیں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس میں آپ ان ہو جائیں کہ آپ ہر طرف سے خانہ کعبہ اوپر نیچے دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد وہاں پہنچ کے اپنے ذہن کو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ جہاں جاتا ہے جائے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو دکھاتے ہیں، فرشتے جو آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں گے اور اپنے ذہن کو ہر چیز کے لیے اوپن کر دیں گے تو آپ کو نئے نئے سینز نظر آئیں گے، کلوز اپس نظر آئیں گے، اور ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے خود خانہ کعبہ جا کے دیکھی ہوں یا کسی اور نے دیکھی ہوں.
یعنی جب اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیں گے تو آپ ایک نئے قسم کے نظارے دیکھیں گے. وہ نئے قسم کے نظارے دیکھیں, کچھ دیر وہ کریں, پھر واپس آ جائیں, پھر خود کانشیسلی وہاں مراقبہ کریں, پھر واپس آ جائیں. اس طریقے سے آپ نے مراقبہ کرنا ہے, مراقبہ ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. اور واپس آ کے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو مجھے انوارات ملے ہیں, جو مجھے احساسات ملے ہیں, یہ میری ذات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ موجود رہیں, میری آنکھوں میں یہ نور باقی رہے, میرے چہرے پہ یہ روشنی رہے, میرا قلب اسی طرح روشن رہے. تو اس طرح دعا کرنے کے بعد آپ وہ کافی عرصے تک یا کافی دیر تک محسوس کر پائیں گے, اور آپ یہ مراقبہ روزانہ کریں گے تو یہ انوارات آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے. اچھا, اب اس میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کا مراقبہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پہلے اہتمام کرنا ہے, اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے, کاموں سے فارغ ہو کے یہ مراقبہ کرنا ہے. وضو کے ساتھ یہ مراقبہ کریں, کوشش کریں کسی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ مراقبہ کر لیں. اور جب بھی آپ مراقبہ کریں تو آپ ننگے پیر ہوں, بیٹھ کے لیٹ کے کر لیں. جب آپ کہیں آفس کلاس آگے پیچھے بیٹھے ہیں جہاں اپنے شوز پہنے ہیں تو وہ مراقبہ نہ کریں, تو وہ کیونکہ تصور میں پھر وہ ہمارا ذہن ہے نا, تو وہ شوز کے ساتھ بھی وہاں پہنچنے کا تصور ہمارے ذہن میں رہتا ہے, چونکہ ہمارا مراقبہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو آپ نے شوز اتار کے ننگے پیروں سے باوضو ہو کے مراقبہ کر رہے ہیں تو زیادہ اچھا مراقبہ ہوگا. جائے نماز پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے کر سکتے ہیں, لیٹ کے کر سکتے ہیں. سونا نہیں ہے, دن کو مراقبہ کریں, جب نیند نہ آئی ہو اس وقت آپ یہ مراقبہ کریں. اس کے علاوہ اپنا نیت بھی کرنی ہے, اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں, اور جو آپ کے ذہن میں دعائیں ہوں, جو آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں, وہ پہلے سے آپ نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ دعائیں ہیں میری. جب مراقبہ میں وہاں جا کے آپ دعائیں کریں تو وہی دعائیں آپ کر لیں جو آپ اصل میں کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. وہاں پہ نا یہ جو ہماری آنکھ جو ظاہری طور پر دیکھ رہی ہے نا, یہ تو صرف ہماری آنکھوں کی حدود ہیں یا ہمارے جسم کی حدود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی اس دنیا کی ڈائمینشنز ہیں, اسپرچول ڈائمینشنز ہیں. تو اسپرچول ڈائمینشنز تو ہر وقت ہر جگہ ایکٹیویٹ رہتی ہیں. تو خانہ کعبہ کی بھی بہت سی اسپرچول ڈائمینشنز ہیں. وہاں پہ روحانی چوکیدار ہوتے ہیں, اسپرچول گارڈز ہوتے ہیں, وہاں ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں, وہاں بزرگوں کے نفوس ہوتے ہیں, اور وہاں اولیاء انبیاء کے نفوس اور ارواح بھی ہوتی ہیں وہاں پہ یا ہو سکتی ہیں. تو وہاں جو اسپرچول گارڈز ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو یا نیگیٹیوٹی کو, منفی لوگوں کو, شیطان کے چیلوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے, وہاں روکتے ہیں, ان کا یہ کام ہے. تو وہ لوگ جو نیا مراقبہ کرتے ہیں یا مراقبہ کر کے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, بعض کو تو ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں اترنے میں مشکل پیش آتی ہے, یا ایک دم وہاں پہنچنے میں مشکل پیش آتی ہے, یا کیا ہوتا ہے وہ ایک دم وہاں پہنچتے ہیں اور پھر ایک دم واپس آ جاتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں اسپرچول گارڈز ہوتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, جیسے اس دنیا میں سیکیورٹی چیک والے آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. اگر کسی کو ایسی ضرورت آئے یا ایون نہ بھی آئے تو آپ یہ پہلے سے یہ کام کر لیں. میں آپ کو ایک اسپرچول کوڈ دینے لگا ہوں جو کہ آپ کی آئی ڈی ہوگی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں نماز کے بعد یا کسی جگہ بیٹھے ہیں, مراقبہ کرنے لگے ہیں, مراقبہ کرنے سے پہلے خیالات ذہن سے خالی کر کے ایزی ہو کے آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. پہلی دفعہ بسم اللہ, باقی دونوں دفعہ بسم اللہ کے بغیر. 3 دفعہ, 5 دفعہ یا 7 دفعہ کر لیں. 7 دفعہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے, اور یہ سورہ کوثر آپ کا کوڈ ہے. یہ میں آپ کو ایک اسپرچول کوڈ دے رہا ہوں صوفیزم پاکستان کی طرف سے. یہ اسپرچول کوڈ جب آپ پڑھ کے خانہ کعبہ جائیں گے تو آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. آپ یہ رکھ سکتے ہیں اپنے ذہن میں, جب آپ مراقبہ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم صوفیزم پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم مراقبہ سیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمارا اسپرچول کوڈ ہے, ہم اس کوڈ کے ساتھ آئے ہیں. تو پھر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اور آپ ڈائریکٹلی وہاں پہنچ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ لوگوں نے مراقبہ کرنا ہے. مراقبے کا رول ہے, مراقبہ ڈیلی کریں تو مراقبہ چلتا رہتا ہے, مراقبے کو چھوڑ دیں تو انسان زیرو پہ آ جاتا ہے. یہ تو اسپرچول مقام ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ڈیلی کرنا ہے, 1 دفعہ یا 2 دفعہ ڈیلی کریں تو آپ کا مراقبہ بہت اچھا ہوگا. اپنی فیڈ بیک مجھ سے شیئر کریں ٹریننگ گروپ میں آپ کو اس کے اوپر مزید گائیڈ کروں گا کہ کیسے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. چلیے, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.